کوثر وہ اللہ کے خزانے ہیں، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا، میرے رب کے خزانے بہت وسیع ہیں، مجھے آپ کو خبر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کشتی میں بیٹھے تھے اور سفر کر رہے تھے، جس کا کوئی تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک چڑیا آ کے اس کشتی کے کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر کے پانی سے چونچ بھرا، اور چونچ پانی کا بھر کے پی کے چلے گئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، جتنا چونچ میں پانی چڑیا کے ہے، یہ ساری کائنات کا علم ہے جو اللہ نے مخلوق کو دیا ہے، اور باقی جتنا علم ہے یہ سارا سمندر اللہ کے پاس ہے۔ میرے اللہ کے پاس یہ جو سمندر ہے، یہ میرے اللہ کے پاس علم ہے، میرے اللہ کا علم اتنا ہے، اور میرے اللہ کی طاقت اتنی ہے، اور میرے اللہ کی قوت اتنی ہے، اور میرے اللہ کے پاس خزانے ہیں، وسیع خزانے ہیں، اتنے وسیع خزانے ہیں کہ کائنات ساری ایک وقت میں مانگنے میں آئے، اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں، اپنی چاہت میں مانگنے میں آئے، اور مانگے، اور جی بھر کے مانگے، اور جو جی میں آئے وہی مانگے۔ میرا رب سب کو دے، سب کی سنے، اور سب کی سننے کے بعد سب کو اپنے غیب کے خزانے سے جھولیاں بھر کے عطا کرے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اس کا نام ہے کوثر۔ ایک خزانہ ہے، اور اس خزانے کا ایک چشمہ ہے جس کا چشمے کا نام کوثر ہے۔ جیسے سمندر ہے، بہت بڑیا دریا ہے، دریا سے نہریں نکلتی ہیں، بڑی نہریں، چھوٹی نہریں، بڑی نہریں نکلتی ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، نعمتوں کا خزانہ، انعامات کا خزانہ، راحتوں کا خزانہ، برکتوں کا خزانہ، وسعتوں کا خزانہ، عافیتوں کا خزانہ۔ میرے رب کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے، اور وہ میرے رب کے علم میں ہے۔ اس خزانے میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا نام کوثر ہے، اور وہ جو کوثر ہے، وہ اللہ جل شانہ نے صرف سارے نبیوں میں سے کسی کو نہیں دی، اور میرے مدینے والے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ میرے رب کے پاس جتنی کوثر ہے، اس میں کیا خزانے ہوں گے، اس میں کیا نعمتیں ہوں گی، اس میں کیا راحتیں ہوں گی، اور اس کے اندر کیا برکتیں ہوں گے۔ یہ تو خزانے میں سے، کوثر کے خزانے میں سے ایک کوثر دیا ہے اللہ نے، حوض کوثر جسے کہتے ہیں۔ زبیدہ نہر بہ رہی ہے، اس کے جگہ جگہ 7 حوض بنائے ہوئے ہیں، لوگ پھر وہاں سے پانی پیتے ہیں، باقی نہر بہ رہی ہے۔ یہ حوض کوثر ہے، اور اس کوثر کی یہ تاثیر ہے، جب تک میرے آقا کے دست اطہر سے، میرے سونے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اگر کوئی پانی نہیں پیے گا، کوئی بدقسمتی ہوگا، جب تک پانی نہیں پیے گا، اسے دنیا کی پیاس، قیامت کی پیاس، حشر کی پیاس اس کی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ 7 سمندر پی جائے، وہ ساری کائنات کا پانی پی جائے، اس کی زبان باہر کتے کی طرح لٹکی ہوئی ہوگی، جب تک کہ وہ میرے آقا کے ہاتھ مبارک، دست مبارک سے پانی، کوثر کا پانی نہیں پیے گا۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا، اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر کوثر اور ہر زمزم یہ 2 چیزیں ہیں۔ ہر زمزم ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے، ہر زمزم
ایڑیاں رگڑنے کے بعد ملتا ہے۔ ایڑیوں سے مراد قربانی، کبھی مزاج کی، کبھی طبیعت کی، کبھی چاہتوں کی، کبھی محبتوں کی قربانی۔ اور قربانی کا سب سے پہلا سبجیکٹ گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے، اس میں پہلے میں ہوں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ قربانی کا گھر سے شروع ہوتا ہے اور بیوی سے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بھی زمزم ایڑیاں رگڑے بغیر نہیں ملتا۔ چھوٹا سا بیگ اٹھا کے ادھر رکھ دیا، ایک پل میں چراغ پا ہو گیا، تو کیا زمزم لینے آیا ہے؟ ایڑیاں رگڑے بغیر زمزم نہیں ملے گا۔ اور ذہن میں رکھیے گا، یہ امت قربانی کی متحمل نہیں ہے، پھر اللہ چھوٹی چھوٹی ان چیزوں سے ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دے دیتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ کھانا میرے ذوق کا نہیں، سونا میرے ذوق کا نہیں، رہنا میرے مزاج کا نہیں۔ میری طبیعت چاہتی ہے میں غسل خانے میں پانی کے شاور کے نیچے کھڑا رہوں، ادھر باہر لائن لگی ہے، ادھر طبیعت کو توڑ دیا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کھانا بہت کھانا کھاؤں گا پھر سو نہیں سکوں گا، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ جی چاہتا ہے کہ بس میں لیٹا رہوں، ادھر کہتے ہیں اٹھو ظہر کا وقت ہو گیا، اپنی طبیعت کو چھوڑا، گہری نیند آئی ہوئی، یہ ایڑی رگڑی جا رہی ہے۔ زمزم نکلنے کے لیے، زمزم پانے کے لیے ایڑیاں رگڑنا ضروری ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں چھوٹی قربانیوں میں رب کی رحمتوں کا زمزم مل جاتا ہے۔ وہاں بڑی قربانیاں ہوئی تھیں، یہاں تو کوئی قربانیاں ہو ہی نہیں رہی۔ پل میں کریم نے چوتھی تراویح کے اندر رت ہی بدل دی ہواؤں کی، ٹھنڈی ہواؤں چلا کے پورا حال ٹھنڈا کر دیا۔ دو چیزیں جس کو ملتی ہیں، میں عرض کر رہا تھا، ایک زمزم اور ایک کوثر، اس کے پیچھے قربانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے کو جو کوثر دیا رب کریم نے، اس کے پیچھے قربانی ہے کہ قریش نے، مشرکین نے میرے آقا کو تانا دیا تھا آپ کے بیٹے نہ ہونے کا تانا دیا تھا، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے کہ لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے۔ یہ لفظ پھر سنیے گا، لفظ کوثر میں کیا ہے اور کوثر میں کیا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ گمان نہیں کر سکتے کہ کوثر کس کو ملے گا۔ دنیا کا کون خوش قسمت انسان ہے جس کو کوثر ملے گا۔ جس طرح زمزم ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا، جس کو میں نے ایڑیاں رگڑنا کہا ہے، اس طرح کوثر بھی ناگواریوں کے بغیر نہیں آتا۔ کوثر وہ اللہ کے خزانہ ہے، اور اس میں سارے خزانے، صحت کے خزانے کوثر میں ہیں، دولت کے خزانے کوثر میں ہیں، عزت کے خزانے کوثر میں ہیں، نسلوں کے خزانے کوثر میں ہیں، برکت کے خزانے کوثر میں ہیں، راحتوں کے خزانے کوثر میں ہیں، اور خیروں کے خزانے کوثر میں ہیں۔ بیٹے، عزتیں، راحتیں، برکتیں، رحمتیں، خوشیاں، کامیابیاں، یہ اللہ جل شانہ نے کوثر میں سمو دیے ہیں، کوثر میں۔ اور جس کو کوثر مل گیا اور میرے حبیب کو ملا، ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یاد رکھیے گا، جو میرے مدینے والے کی عطا ہے وہ امت تک چلے گی، کیونکہ سخی کے پاس عطا آئی ہے اور سخی چھپا کے نہیں رکھتا۔ میرے آقا مدینے والے سے بڑھ کے سخی کائنات میں کوئی نہیں ہے اور نہ ہوگا۔ سخی کے پاس عطا ہے، اور میرے مدینے والے کے اصحاب سخی، میرے مدینے والے کے اہل بیت سخی، اور میرے مدینے والے کے اولیاء صالحین ماننے والے سخی۔ یہ سخاوت چلے گی، کوثر کا فیض چلے گا ہر اس شخص کے پاس جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوں گی، اللہ اس کو کوثر دے گا۔ ایک وہ شخص جو سخی ہوگا، رب اس سے کوثر کو دور نہیں کرے گا، سخی ہوگا۔ غریب ہو کے بھی سخی ہو، امیر ہو کے سخی ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ضروری نہیں دولت کا تعلق سخاوت سے ہو، سخاوت دل کی کیفیتوں کا نام ہے، دولت سے نہیں ہے۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اس کو کوثر ملے گی، سنتے جائیے گا۔ جو غریب ہو کے بھی سخی ہو اور امیر ہو کے بھی سخی ہو، سخی کو کوثر ملے گا، ایک سخی کو ملے گا۔
اور دوسرا اس شخص کو کوثر ملے گا جس کا تعلق زبان کی مٹھاس کے ساتھ ہوگا. بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. اللہ یہ چیز پہلے مجھے عطا فرمائے، میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں. بد مزاج، بد زبان شخص کوثر سے محروم ہو جائے گا. گالیاں دینے والا، بات بات پہ اللہ سے مانگا کریں، والا میری زبان سے گالیاں ختم کر دیں. اللہ مجھے جتنا غصہ آئے، اللہ میری زبان سے گالیاں ختم کر دے. اللہ میری زبان کو گالیوں سے پاک کر دے. بد مزاج، بات بات کے اوپر برہم ہونے والا، لڑنے والا، توڑ پھوڑ کر دینے والا، مارنے والا کوثر سے محروم رہے گا. حلیم مزاج کوثر کو پائے گا، سخی کوثر کو پائے گا، حلیم کوثر کو پائے گا. جس کے اندر حلم ہوگا وہ کوثر کو پائے گا. میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ کوثر کو کیسے پائے گا. اور تیسرا، معاف کرنے والا کوثر کو پائے گا. جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے تو اسے معاف کر. معاف کرنے والے کو رب کوثر عطا فرمائے گا. کتنے لوگ ایسے تھے، بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے تھے، میں نے کہا چھوڑ دے جائیداد، رشتہ نہ توڑ، رشتے کو بچا لے. جائیداد کا حصہ چھوڑ دے، زمین کا حصہ چھوڑ دے. میرے کہنے پہ چھوڑ دیا اس نے. کئی اتنے تھے جنہوں نے نہیں چھوڑا، ان کی اپنی مرضی ہے. کئی اتنے تھے جنہیں میرے کہنے پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا نہ الجھ، رشتے پھر نہیں آئیں گے، یہ چیزیں پھر آ جائیں گے. اگر نہ بھی ملیں تو اس کا صلہ تیری نسلوں میں ملے گا. اس نے چھوڑ دیا جائیداد، زمین، دکان، مال، چیزیں، تقسیم. میں نہیں لیتا. مجھے کہنے لگے جی مجھے دیتے ہیں زبردستی. میں نے کہا جو اگر دیتے ہیں تجھے زبردستی لے لے، اگر پورا نہیں دیتے ایک تو ان سے شکوہ نہ کر، ایک ساری زندگی شکوہ نہ کر. اگر ساری زندگی شکوہ کیا پھر بھی برکت ختم ہو جائے گی. ادھر بیٹھا شکوہ کیا، ادھر بیٹھا شکوہ کیا، پھر تو مجبوری والا معاملہ ہوا. کوثر ملتا ہے، کوثر معاف کرنے والے کو کوثر ملتا ہے. کیا عجیب ہے نعمت. معاف کرنے والے کو رب کوثر دیتا ہے، رب کوثر دیتا ہے. جو سلام کو عام کرتا ہے رب اس کو کوثر دیتا ہے. چوتھی نعمت بتا رہا ہوں، یاد گن رہے ہیں جن کو کوثر مل رہا. پہلا کس کو ملے گا؟ سخی کو. دوسرا حلم، حلیم کو، حلم والے کو. تیسرا معاف کرنے والے کو. چوتھا سلام کو عام کرنے والے کو کوثر ملے گا، کوثر ملے. اور تیسرا پانچواں، پیٹھ پیچھے دعا دینے والے کو. کسی کے لیے دعا پیٹھ پیچھے اس کے لیے کر رہا، نہ جان نہ پہچان نہ جاننا، پیٹھ پیچھے دعا کرنے والا، اس کو کوثر ملے گا، اس کو کوثر ملے گا. اور چھٹا، اس کو کوثر ملے گا جو اللہ کے لیے کھلاتا ہے اور اللہ کے لیے پلاتا ہے اور اللہ کے لیے سلاتا ہے اور اللہ کے لیے جگہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اس کو آؤ کوثر اس کے گھر میں، اس کی نسلوں میں بھر دو. اور کوثر کیا ملے گا اس کو بھی سن لیجئے. ہمیں کہ کوثر وہ خزانہ ہے جو اللہ کے عرش میں ہے، اور اس کا ایک حصہ حوض کوثر ہے. باقی کیا ہوگا؟ جس کی مثال میں نے دی ہے کہ دریا میں سے ایک نہر نکلی ہے، باقی تو دریا ہے، وہ اللہ کے خزانوں میں ہے، اللہ کے علم میں ہے. باقی کیا ہوگا؟ جو شخص یہ خوبیاں اختیار کرے گا، ان خوبیوں پہ محنت کرے گا. یہ محنت ہوتی ہیں خوبیاں، ان پہ محنت ہوتی ہے. اور پتہ ہے محنت کیا ہوتی ہے؟ اس مجمع میں محنت ہوتی ہے. جب بہت سے افراد اکٹھے ہوتے ہیں، جہاں بہت سے برتن اکٹھے ہوں، آواز پیدا ہوتی ہے نہیں ہوتی؟
بولے جب بہت برتن اکٹھے ہوں تو آواز پیدا ہوتی ہے. اسی مجمع میں محنت کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ. اسی مجمع میں یہ تربیت کا مجمع ہے، یہ تعلیم کا مجمع ہے، یہ تعلم کا مجمع ہے، اور یہ سفر ترقی کا مجمع ہے. اس پہ اپنے اوپر محنت کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ کرتا جاؤ. جب یہ محنت کرتا چلا جائے گا اور ٹکراؤ کے باوجود بھی بچتا جائے گا، معاف کرتا جائے گا، درگزر کرتا جائے گا، لوگوں کو جگہ دیتا جائے گا، سخاوت کرتا جائے گا. دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو کسی سے سوال نہ کرے، اور دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جو قرضے نہ مانگے. اور ایک بات یاد رکھنا، جس کے قرضے مانگنے کا مزاج ہوتا ہے اس کے گھر پہ، حدیث میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک جھنڈا لگ جاتا ہے جسے فرشتے اور انسان نہیں دیکھ سکتے، جسے جن اور انسان نہیں دیکھ سکتے، باقی ساری کائنات دیکھتی ہے. جس کے اندر قرضے لینے کا مزاج، مانگنے کا مزاج اور سوال کا مزاج ہوتا ہے، اس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے فقر، کہ جا ساری زندگی تو سوال ہی کرتا رہے گا، منگتا ہی رہے گا، بھکاری رہے گا، فقیر رہے گا. جس نے اپنے لیے سوال کا دروازہ کھولا، قرضے کا دروازہ کھولا. یہ 6 لوگ ہیں جو کوثر کے مستحق ہیں، اور ان کی نسلوں میں جب کوثر آ جائے گا، ان کی نسلوں میں اللہ فقر، فاقے، غربت، تنگ دستیاں اللہ نہیں دے گا. اللہ بیٹوں والی نعمتیں، رزق والی نعمتیں، صحت والی نعمتیں، عافیت والی نعمتیں عطا فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا، فرماتا جائے گا. اور پھر کوثر کی نعمت وہ عطا فرمائے گا کہ نسلوں کوثر کی برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. تو ایک تو کوثر کا اس مفہوم کو سمجھیں کہ کوثر ہے کیا، اور کوثر ملے گا کس کو، اور کوثر کا خزانہ جس میں کائنات کی ساری نعمتیں ہیں، اس میں حلم بھی ہے، علم بھی ہے، اس میں کشف کی نعمت بھی ہے، اس میں کرامت کی نعمت بھی ہے، اس میں عبادت کی نعمت بھی ہے، اس میں ولایت کی نعمت بھی ہے، اس میں فقیری کی نعمت بھی ہے، اور اس میں اعلیٰ مرتبے، اعلیٰ مقام کی نعمت بھی ہے. ساری نعمتیں اللہ جل شانہ نے اس کوثر کے خزانے میں رکھی ہیں. اور ملے گا کوثر کا خزانہ اس کو جس کے اندر یہ 6 صفات ہوں گے. ان 10 روزوں میں یہ تجربہ ہو رہا ہے. ہلکی پھلکی ناگواری، ہلکی پھلکی یہ چیز اللہ جان بوجھ کے دیتا ہے. لینے کوثر آیا ہے، کہتا ہے ٹھک ٹھک بھی نہ کر. اور جو شخص آج کی رات میں کتنی دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا؟ 313 دفعہ سورۃ کوثر پڑھے گا. میں کہتا ہوں جھولیاں بھروانے کے لیے رب نے ویسے ہی ٹھنڈی ہوائیں اوپر صحن میں بیٹھ کے، سبحان اللہ، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں یہیں بیٹھ کے رب نے موسم بدل دیا. اس نے کہا تو بیٹھ کے سورۃ کوثر پڑھتا جا اور میری رحمتوں کو اندر سموتا جا. سورۃ کوثر 313 دفعہ، اول آخر درود پاک 3 بار، 7 بار، 11 بار، اور سورۃ کوثر کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو رزق کے خزانے اور برکتوں کے خزانے اور کبھی ختم نہ ہونے والی تھیلی اور جھولی، اس کے لیے آخری عمل ہے. ابھی پڑھ لے، تہجد سے پہلے پڑھ لے، بہرحال صبح سے پہلے پڑھ لے. اس عمل کو انوکھا عمل ہے 313 کا، اور یہ آج کی رات کا عمل ہے. آج یہ عمل کر لیں. کوثر، ایک تو کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات اپنے اندر ہم پیدا کریں اور اس میں محنت کریں. اور تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، تسبیح خانے میں اللہ نے ویسے بھیج دیا، اور تسبیح خانے میں بھیج کیا اپنے اوپر محنت کریں. اور بعض اوقات یہ 6 صفات کے اندر کی ناگواریاں آئیں گی، ان ناگواریوں کو اللہ کے لیے برداشت کرتا جا کرتا جا کرتا جا. اس میں اللہ پاک جل شانہ تجھے اور تیری نسلوں کے لیے کوثر کے فیصلے کر دیں گے. اور سچ بتاؤں، جس کے لیے کوثر کے فیصلے ہو جائیں نا، اس کی نسلیں نہ فقیر ہوتی ہیں، نہ غریب ہوتی ہیں، نہ تنگ دست ہوتی ہیں، نہ بے حیا ہوتی ہیں. جس کے لیے کوثر کے فیصلے رب کر دے. میرے پاس ایک صاحب آتے ہیں، وہ لعاب اٹھا کے نا کتے پہ لگا دیتے ہیں، کتے کا کاٹا ٹھیک ہو جاتا ہے. سرگودا کے آگ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آتے ہیں. بڑے عاشق ہیں، دیوانے ہیں، آل رسول ہیں، بالکل غریب سفید پوش آدمی ہیں، بالکل غریب.
سفید پوش آدمی ہے. مجھے کہنے لگے آج تک ہمارے گھر میں ضرورت پوری نہ ہوئی ہو, مجھے یاد نہیں ہے. دولت ہے نہیں, اللہ کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, سلاتا بھی ہے. رب نے عزت بھی دی ہے, عبادت بھی دی ہے, تسبیح دی ہے, اعمال بھی دیا ہے. اور رب نے ہمارے لعاب میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سانپ کا کانٹا ہے, بھیڑ کا کانٹا ہے, بچھو کا کانٹا ہے, کتے کا کانٹا ہے, شیر کا کانٹا ہے. کانٹے کے اوپر لعاب لگا دیں, وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی وقت. اور مجھے کہنے لگے, وہ صاحب کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے سنا ہے کہ کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا. بڑوں نے, ہم نے نہیں کیا. ذرا غور سے لفظ سنیے گا. ہمارے بڑوں نے سنا ہے کیا کیا تھا, کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا, اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے. اب وہ بڑوں میں کوئی پہلی نسل ہے, تیسری نسل ہے, پانچویں نسل ہے, ساتویں نسل ہے, اب یہ خبر نہیں, پر ہمارے بڑوں نے کوئی سورت کوثر کا عمل کیا تھا, اس کی تاثیر چلی آ رہی ہے. اور ہماری نسلوں میں اس کی تاثیر ہے. ہماری نسلوں میں اللہ ساری ہماری ضرورتیں عزت کے ساتھ پوری کر رہا ہے, اور ہمارے لعاب میں یہ تاثیر ہے. ہمارے بچے کے لعاب میں بھی یہ تاثیر ہے. کہنے لگے بعض اوقات گھر میں میں نہیں ہوتا تو میرا بچہ ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بیٹا یہاں تھوک دے, کہہ رہے ہمارا بچہ تھوک دیتا ہے, وہ تھوک مال دیتے ہیں, ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ہمارے تو بچے کے تھوک میں یہ تاثیر ہے. کتنے خوش قسمت ہیں, تسبیح خانے میں آ کے آپ سوغاتیں, دولتیں اور نعمتیں سمیٹ رہے ہیں. آپ کتنے خوش قسمت ہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی پاکستان میں ایسی جگہ نہیں جہاں رمضان گزارنے کے چند دن نہ گزارے ہوں. کہنے لگے تسبیح خانے میں جب سے میں آیا ہوں, اب یہاں سے جانے کو مجھے دل نہیں چاہتا, یہاں دل ایسا لگا. کہا کہ کھانے وہاں بہترین, ایئر کنڈیشن وہاں بہترین, مجھے نام بتائے نام نہیں لیتا, لیکن یہاں جو زندگی کا نظام آپ دے رہے ہیں یہ اور کہیں نہیں ہے. دن رات جھولیاں بھر رہے, دن رات سعادتیں مل رہی, دن رات عبادتیں مل رہی, دن رات راحتیں مل رہی, اور دن رات مدینے والے کا فیض, عشق اور محبتیں, آل و اصحاب کی نعمتیں یہ دن رات مل رہی. یہ میں نہیں کہتا کہیں نہیں ہوں گی, لیکن بہت کم ہیں. تبھی سورت کوثر آج اس کا موقع ہے. ایک تو ہم نے 6 صفات اپنے اندر پیدا کر کے, ان 6 چیزوں سے ہٹ کے بچ کے اپنے لیے سورت کوثر, اپنے لیے کوثر کے فیصلے کروانے ہیں, اور سورت کوثر آج پڑھنی ہے. اور اس تصور کے ساتھ کہ مولا اس کے اندر جو خزانے ہیں رزق کے, عزت کے, وسعت کے, برکت کے, راحت کے, صحت کے, خوشیوں کے, کامیابیوں کے, مولا ان خزانوں سے ہمیں بھی مستفید فرما دے. میرا اور میری نسلوں کا تصور کر لیں گے کہ آپ کی مہربانی ہوگی. سورت کوثر یہ نعمت ہے اور یہ خاص تحفہ ہے. عجیب, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے, اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورت بقرہ ہے, اور سب سے چھوٹی سورت سورت کوثر ہے. اللہ پاک کوثر جس کو دے دے, خزانے وسعت کے, عافیت اور برکت کے, دنیا کا خوش قسمت انسان ہے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے, اور اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے, اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے, اس کو خیر بھی مل جاتی ہے, اس کو برکت بھی مل جاتی ہے. پہلا عشرہ گیا, دوسرا عشرہ شروع ہوا, اور دوسرا عشرہ شروع ہوتے ہی جوں رحمتیں موجوں پہ آتی جائیں گی, اور جوں ہم سنبھلتے جائیں, اور جوں ہم سنبھلتے جائیں, اپنے آپ کو سنبھالتے جائیں. کیوں؟ پہلے عشرے میں غور سے سنیے گا, دولت مند اور مالدار ہو گئے ہیں. اب یہ شیطان لوٹنے کی کوشش کرے گا, کبھی مزاج کی تنگی سے, کبھی طبیعت کی تنگی سے, کبھی کہے گا میرا روزہ لگ رہا, ہٹ جا, ہٹ جا, ہٹ جا, میرا روزہ مجھے لگا ہوا ہے. یہ دوسرا عشرہ پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے, پہلے عشرے کی کمائی کو بچانے والا ہے. کتنا دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کی پاکیزگی کے لیے اپنی مسکراہٹوں کو زندہ رکھے,
وہ کہتی ہے کہ شاید دنیا کے سارے غم میرے پاس ہیں، اسے پتہ نہیں کہ دنیا میں اس سے بڑے غم، اس سے بڑے دکھ کہ وہ شخص حوصلے کے ساتھ آتا ہے اور دنیا کی خوش قسمت بیوی ہوگی جو شوہر کو مسکراہٹوں کے ساتھ زندگی کی تازگی دے گی، زندگی کی تازگی دے گی۔ بدقسمت اور منحوس ہوگی جس کی زبان پہ، جس کے اوپر مسکراہٹ نہیں ہوگی۔ تو آج زندگی کا یہ سبق میرے اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے کہ میں بھی سب سے زیادہ اس بات کا محتاج ہوں کہ 6 صفات پیدا کریں کوثر کی، اور آج کوثر کو پڑھیں۔ 313 دفعہ پڑھنے میں کیا ہوتا ہے؟ رمضان کی ساعتوں میں وقت ویسے عبادت کے لیے نکالا ہے، رات رب نے ٹھنڈی کر دی ہے، اور رات کو یہی ہے آدھا پونا گھنٹہ لگ جائے گا، اور دھیان سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، گڑ گڑا کے پڑھیں۔ ہاں، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا اور ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ بہت مشکل ہے، بہت۔ ہم دعا پڑھیں نہیں، ہم دعا مانگیں، اور گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے سورۃ کوثر کو پڑھیں، کسی تنہائی میں، کسی کونے میں، اور دعا کی شکل میں۔ اس پہ اللہ راحتوں کے، برکتوں کے، خوشیوں کے، رزق کے، صحت کے، عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور چھوٹی سی بات ضمناً بتاتا جاؤں کہ سورۃ کوثر جادو کا بڑا توڑ ہے، بندشوں کا بڑا توڑ ہے، کیونکہ اس میں آخر میں آئے کہ ان نشانیہ کا تیرا دشمن ناکام ہوگا۔ وہ دشمن نفس ہے، وہ دشمن شیطان ہے، وہ دشمن جادو ہے، وہ دشمن جنات ہے، وہ دشمن نظر بد ہے، وہ دشمن بندش ہے، وہ دشمن حسد ہے، وہ کوئی دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو ناکام کر دوں گا، اس کے منہ پہ مار دوں گا۔ جب رب نے کہہ دیا بات ہی ختم ہو گئی۔ جہاں اس کے اندر خزانے ہیں وہاں چیزوں کا توڑ بھی ہے، وہاں حفاظت کا نظام بھی ہے۔ اس عمل کو ہر رمضان میں ہم کراتے ہیں۔ آج رمضان کی سات ہے، اس سات میں اس عمل کو کریں اور اپنی سعادتوں کو قیمتی بنائیں، اور لمحات کو قیمتی بنائیں، اور اوقات کو قیمتی بنائیں۔ جو قیمتی بناتے جائیں گے اللہ دنیا آخرت کی خیروں کو متوجہ کرتا جائے گا۔ تو آج کے بعد کوثر کو پانے کے لیے 6 صفات یاد رہیں گی۔ ان 6 صفات کو یاد کر لیجئے گا، میں بھی یاد کر لوں، آپ بھی یاد کر لیں۔ نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا